بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آزادی کے پروانے لے کر آپ کا میزبان جاوید قریشی حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ شہید شاہد الاسلام کا تذکرہ سماعت فرمائیں گے۔ اس تذکرے کی سننے کی فرمائش کی ہے مسرور احمد ڈار نے۔ میرے سامنے دونوں اشفاق عرفان اور وقاص شہید ہو چکے ہیں۔ امنیشن ختم ہو رہا ہے۔ چند لمحوں کے بعد میں بھی ان کی صف میں شامل ہو جاؤں گا۔ میں نے تمام بندوقیں ناکارہ کر دیں اور اہم کاغذات بھی ضائع کر دیے ہیں۔ یہ آخری پیغام سندر بنی راجوری سے شاہد الاسلام کی طرف سے وائرلیس سیٹ کے ذریعے حزب المجاہدین کے مواصلاتی مرکز میں موصول ہوا۔ جس وقت وہ یہ پیغام بھیج رہے تھے، ان کے سامنے 6 مجاہدین کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ابھی انہوں نے دشمن کے علاقے میں قدم رکھا ہی تھا کہ قابض بھارتی فوجی درندوں نے مقامی ہندو انتہا پسند اور خفیہ ایجنسیوں کی اطلاع پر ان کو گہرے میں لے لیا۔ اس سے پہلے بھارتی خفیہ ایجنسی کے اہلکار اور مقامی انتہا پسند ہندو نے خود بھی مجاہدین کے خلاف لڑنا شروع کیا تھا، مگر مجاہدین نے سول ہندوؤں کے خلاف لڑنا مناسب نہ سمجھا۔ قابض بھارتی فوج اور مجاہدین کے درمیان صبح 11 بجے لڑائی شروع ہوئی تھی، جو شام 6 بجے تک جاری رہی۔ اس دوران شاہد الاسلام کے علاوہ دوسرے تمام مجاہدین شہید ہو چکے تھے۔ شام 6 بجے ان کا یہ آخری پیغام موصول ہوا اور 6 بجے کے بعد انہوں نے اکیلے بھارتی فوج کے خلاف کتنی دیر تک مارکا جاری رکھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ان کے بعد کوئی نہ جو بچا تھا۔ اس مارکے حق و باطل کی رودات کا آخری منظر اپنے مجاہد ساتھیوں کو سناتا۔ شاہد الاسلام اپنی زندگی کے امان بھی حاصل کر سکتے تھے، انعام بھی وصول کر سکتے تھے، مگر وہ جس تنظیم سے تعلق رکھتے تھے اس کی یہ روایت ہی نہیں۔ انہیں شہادت کے مفہوم اور شہید کے رتبے کا علم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ موت اٹل ہے، اس نے کسی بھی صورت میں ٹلنا نہیں۔ وہ جانتے تھے یہ میری زندگی کا بہترین موقع ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں۔ شاہد الاسلام شہید ہو گئے، اور اس طرح جو شمع محبت جموں کشمیر کے ضلع اسلام آباد کی بستی احمد آباد سے جلی تھی، وہ سندر بنی راجوری میں گل ہو گئی۔ شاہد الاسلام جس وقت مجاہدین سے رخصت ہو رہے تھے تو کوئی بھی آنکھ ایسی نہ تھی جس میں آنسو نہ تھے۔ سب ساتھیوں کی آنکھیں نم تھی۔ مجاہدین نے تر آنکھوں کے ساتھ اس ہر دل عزیز ملنسار اور خوش طبع شخص کو رخصت کیا۔ مجاہدین کو شاہد الاسلام سے کچھ زیادہ ہی انس تھا، محبت تھی۔ شاہد الاسلام اکثر اوقات انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ ان کے دل میں تمام مجاہدین کے لیے عزت تھی۔ مجاہدین کی کسی بات کو ٹالنا ان کے لیے ناممکن ہوتا تھا۔ انہیں کھیل سے دلچسپی نہ تھی، مگر جب مجاہدین اصرار کرتے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے۔ ان کے چہرے سے ہمیشہ مسکراہٹ بکھری رہتی تھی۔ شہید شاہد الاسلام کے قریبی ساتھی ڈار مسرور کہتے ہیں، میں نے غصے کو کبھی بھی شاہد الاسلام کے چہرے پر جگہ پاتے نہیں دیکھا، مگر غلط بات پر ٹوکنے والا بھی شاہد الاسلام سے بڑھ کر کوئی نہ تھا۔ میں نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تو اس وقت تلاوت کلام پاک کر رہے تھے۔ تلاوت سے فارغ ہوئے تو میں نے تعارف چاہا۔ انہوں نے جواب دیا، میں خود احمد آباد کا رہنے والا ہوں۔ میں نے کہا، میں آپ کے علاقے سے بخوبی واقف ہوں اور وہاں میرا آنا جانا رہتا تھا۔ مختصر سی گفتگو کے بعد ہی شاہد الاسلام میں مجھے ہر وہ خوبی نظر آئی جو ایک مجاہد میں ہونی چاہیے۔ شاہد الاسلام کے ساتھ اور بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ایک دفعہ حزب مجاہدین کے ایک خفیہ مقام پر باتوں باتوں میں شہادت کی انگلی کا اشارہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہنے لگے، یہ جان دینی ہی پڑے گی۔ میں نے دیکھا شاہد الاسلام بھائی پوری طرح سنجیدہ ہے۔ پھر ان کے قول کی سچائی کا اندازہ اس وقت ہوا جب حزب مجاہدین کے ایک خفیہ مقام میں یہ خبر پہنچی کہ شاہد الاسلام اپنے گروپ سمیت شہید ہو گئے ہیں۔ شاہد الاسلام کے پاس بڑا سرمایہ اس کا مسکراتا چہرہ تھا۔ جب بھی کوئی ساتھی ناراض ہو جاتا، شاہد الاسلام کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے بھائی کی طرح اس کو مناتے تھے۔ ایک دفعہ جماعت سے وابستگی کے بارے میں کہا، تحریک اسلامی کو قبول کرنے کے لیے مجھے بہت مشقت اٹھانی پڑی۔ ہمارے علاقے میں تحریک اسلامی کا نام لینا توہین سمجھا جاتا تھا۔ کجا یہ کہ علیٰ اعلان تحریک اسلامی میں شامل ہوا جائے۔ تمام برادری اور گاؤں والے میرے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، مگر میں اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں استقامت کا جذبہ پیدا کیا۔
میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا رہا کہ اگر یہ تحریک حق پر ہے تو مجھے ثابت قدم رکھ، کہیں میری وجہ سے اس علاقے میں تحریک اسلامی کا مستقبل تاریک نہ ہو جائے۔ مجھے واپس لانے کے لیے سخت طور طریقے اختیار کیے گئے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا ہر حربہ بیکار ثابت ہوا۔ اگرچہ وہ تحریک اسلامی کو اب بھی شک کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن حزب مجاہدین کے نوجوانوں نے اعلیٰ کردار و اخلاق کی بنیاد پر ان کو یہ بات کہنے پر مجبور کر دیا کہ نہ جانے لوگ کیوں تحریک اسلامی کی مخالفت کرتے ہیں۔ شاہد الاسلام ضلع اسلام آباد کے ایک دور افتادہ گاؤں کھل احمد آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی تھی اور 12ویں جماعت دمحال ہانجی پورہ سے کیا۔ گھر میں ذمہ داریاں بڑھنے کی وجہ سے آگے پڑھنے کا موقع نہ مل سکا۔ علاقے میں تحریک اسلامی کا مکمل نیٹ ورک بن جانے کے بعد تحریک اسلامی نے شد و مد سے کام کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ 1989 میں جب حالات نے مسلح تحریک کی طرف رخ کیا تو شاہد الاسلام بھی بنفس نفیس اس میں شامل ہو گئے۔ 1990 میں حزب المجاہدین کی مقامی کمان نے شاہد الاسلام کو عسکری تربیت کے لیے تربیتی کیمپ روانہ کیا۔ ابتدائی تربیت کے بعد شاہد الاسلام کو ایک اہم ذمہ داری سونپی گئی۔ شاہد الاسلام تقریباً 2 سال تک یہ ذمہ داری انجام دیتے رہے۔ اس دوران ہزاروں مجاہدین کو رخصت کیا اور سینکڑوں ان کے سامنے شہید ہو گئے۔ دوسری طرف شاہد الاسلام کے علاقے میں مجاہدین کی تعداد کم ہو رہی تھی، تاہم حزب مجاہدین کا مشن آگے بڑھانے کے لیے مجاہدین اب بھی موجود تھے، لیکن ان کی قیادت اور رہنمائی کے لیے ایک ایسے مجاہد کمانڈر کی ضرورت تھی جو خود اس علاقے کا رہنے والا ہو۔ بالائی نظم کے نزدیک